جو پہلا ورد خدا ان کے زندہ کلام میں سے پڑھا گیا مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب 16 سے 18 آیت میں روزے کی بابت وہاں پر ہم یسوع مسیح کے اس بیان کو دیکھتے ہیں جس کا خدا یسوع مسیح نے ذکر کیا. پڑھیں گے. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ. یہاں پر ریاکاری کے عمل کا بیان کیا ہے جو کہ اہل یہود اور اہل اسرائیل کے اندر موجود. وہ ریاکاری کے روزے رکھ کر اپنے چہروں کو اداس بناتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے گرد و نواح میں جب دوسرے قوم روزے رکھتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے چہرے کو اداس کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں روزہ دار. جی کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. ایسے لوگ جو ریاکاری کا ڈرامہ رچا کر روزہ رکھتے ہیں یہ سارا دن بھوک کاٹ کر اپنے گھر والوں کو اور یہ اثر انداز ہوتے ہیں بالخصوص نوجوان کہ میں نے روزہ رکھا ماں بھی خوش باپ بھی خوش ہے ہمیں ہمارے بچے نے روزہ رکھا لیکن وہ بھوک کر روزہ ہے ریاکاری کر روزہ ہے چہرے کو اداس بنانے کا روزہ ہے. اس سے کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ اپنا ہرگز اجر نہ پائے. اجر کیسا ہے کہاں پر ہے؟ آج ہم کلام مقدس میں سے روزے کی بابت جو روح اور سچائی کے ساتھ ہم خدا کی حضوری میں جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر آسمان سے ہم کو ملتا ہے. جی پڑھیں. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. یہ طریقہ کار خدا یسوع مسیح نے یا وہ بتایا ہے کہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا ڈال تیل ڈال اپنا منہ دھو کلام پڑھ دعا کر خدا کی حضور میں رہ اور چلتے پھرتے دعا کرتا رہے اور اپنے جاب پر کام پر. یہ نہیں ہے کہ جاب بھی چھوڑ دے کام بھی چھوڑ دے اپنے جاب پر جائیں کام کریں اور دعا میں اپنا وقت گزارے. جی تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. انسان نہیں آدمی نہیں بلکہ پوشیدگی میں تیرا جو آسمانی باپ ہے تجھ کو روزہ دار جانے. پوشیدگی کی بات خدا نے کی ہے کہ جب ہم جائیں پوشیدگی میں جا کر ہم خدا کی حضور میں جھکے. اس سے پہلے جو حوالہ پڑھتے ہیں 6 باب میں اس نے کہا کہ تمہاری فریاد تمہاری دعائیں جو لمبی لمبی اور اونچی اونچی چیخ چیخ کر کرتے ہو اس کا تمہیں کوئی اجر نہیں ہے. اس کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چلانے سے ان کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ شاید خدا ان کی دعاؤں کو سنے گا جواب دے گا. خدا ان یسوع مسیح نے وہاں بھی اس ایسی دعاؤں کو ریجیکٹ کیا ہے اور کہا کہ تو اپنی کوٹھری میں جا اور پوشیدگی میں اپنے خدا سے اپنے باپ سے دعا کر اور جب تو پوشیدگی میں دعا کرے گا تو اس کا اجر پائے گا. اور تیرا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ اسی کیا دے گا اجر دے گا. روزے کا مفہوم یہاں پر خدا یسوع مسیح نے صاف اور واضح طور پر رکھا. جب تو روزہ رکھے یہ ضروری نہیں کہ ہم انہی ایام میں روزے کو ہم جاری ساری رکھیں. یہ تو کلیسیا نے انکار کیا ایک ترتیب بنائی اور اسی ترتیب کے ساتھ عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر یہ ایک
ایک سینٹ تھا، اس نے اس کو مقرر کیا، اور اس کے بعد ہولی تھرسڈے کو ہم دیکھتے ہیں آخری فصح کی وہ عبادت، اس کو ترتیب دیا جو جمعرات کو آخری ہفتے میں ہوتی ہے۔ پھر گڈ فرائیڈے کو ترتیب دیا مبارک جمعے کو، تاکہ ہم صلیبی کلمات کو ہم جان سکیں، سیکھ سکیں، آنے والی نسلیں اس بات کو جانے، اور ہم شکر گزار ہیں ان بزرگان دین کا جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ اور اس کے بعد قیامت المسیح، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن، جس کو عالمگیر کلیسا میں ایک ہی دن منایا جاتا ہے۔ میری سی تو روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ دعا کا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر اور روزہ بغیر دعا کے ہو نہیں، دعا بغیر روزے کے ہو سکتی ہے، روزے کے ساتھ آپ کو دعا بھی کرنی ہے اور کلام بھی پڑھنا ہے، اور اپنے موقف کو بھی منت کے ساتھ خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہے۔ روزے کا مطلب کلام مقدس میں پہلی 5 کتابوں کے اندر روزے کا جو مطلب ہے، یہ روزے کا لفظ ہے، وہ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جو روزے کا لفظ استعمال ہوا ابتداء کی کتاب میں ہوا، اور انہوں نے جب ان پر ایک بڑی آفت آئی، ان کے قبیلہ نے مشکلات پیدا کر دی، زناکاری کے عمل میں سے وہ گزرے، اور شخص نے اپنے بیوی کے 12 ٹکڑے کر کے 12 قبیلوں کو بھیج دیا، اور ایک انتشار، ایک خوف اور ایک ایسی فضا پیدا ہوئی بنی اسرائیل کے اندر کہ ایسا کام کس نے کیا ہے، ڈھونڈو۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نالے چور نالے چتر، اور یہ بنیامین قبیلہ تھا۔ جب انہوں نے بات پوچھ کی تو انہوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، اور 18,000 اسرائیلی مار دیے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اس دن باقی 11 قبائل بیٹھ کر خدا کی حضوری میں عہد کے صندوق کے سامنے گئے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ روزہ رکھا اور صبح سے شام تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور اس کے بعد انہوں نے شام کی قربانی، اور خدا نے ان کو فتح دی۔ اور اس بات کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دن کا روزہ، یعنی کہ صبح سے شام تک انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں، اور اپنی قوم کے لیے روتے رہے، جو ایسا عمل، ایسا گناہ بنی اسرائیل کے اندر ہوا، اور خدا نے ان کی دعا کو سنا۔ روزہ اسی عبارت کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جان کو دکھ دینا، پہلے اس عمل میں سے گزرتے تھے، اور وہ صبح سے شام تک کچھ کھاتے نہ پیتے، خدا کی حضوری میں رہتے، سبت کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ روزے کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا، گریبانداری کرنا، رو چلا کر خدا سے فریاد کرنا، پکارنا، یہ روزے کا مطلب ہے۔ اور روزہ جو لفظ ہماری بائبل میں ہمیں لفظ روزہ جو ملتا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ پرشین سے ہے، فارسی سے ہے، اور عربی میں روزہ صوم کو کہتے ہیں، اور عبرانی میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یونانی میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یونانی میں نسیا اور عبرانی میں
جنس. روزے کا اصل مقصد خدا کی حضوری میں جانا، اس سے فریاد کرنا، اپنے موقف کو، اپنے مقصد کو صاف اور بیان کرنا. ایسے ہی منہ اٹھا کر روزہ رکھ لینا جو بے مقصد ہو، خدا کو یہ پسند نہیں، کیونکہ یہ کیسا روزہ ہے ریا کار. میری چیزوں، آج ہم پرانے اہدام میں مختلف مقامات پر، مختلف کتابوں کے اندر، صحائف کے اندر روزے کو ہم جانیں گے پورے اس مہینے تک. آج ہم نہمیہ نبی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ نہمیہ جو ہے سرخستہ بادشاہ کے محل میں ساتھی، اس کو جام پلاتا ہے، مہ پلانے والا ہے جو اس کی دوری میں جام کا پیالہ لے کر کھڑا رہتا ہے. اسرائیل کی حکومت کے علاوہ جتنے بھی غیر قوموں کی حکومتیں تھی، فرعون کی حکومت تھی، نبوکدنصر بادشاہ کی حکومت تھی، دارا بادشاہ کی حکومت تھی، ایکسپیرینس کی حکومت تھی، اور دیگر ملک فارس، ملک یونان کے بادشاہ جتنے بھی تھے، وہ اپنے جو ملازم رکھتے تھے بڑی چھان بین کے بعد رکھتے. کئی ملازم تو خواجہ شراب تھے، جس کو کسی وقت ہم دیکھیں گے. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 3 ملازم جو ہیں جو بہت اہمیت کا حامل ہیں بادشاہی کے اندر. نمبر 1 جو بادشاہ کی حضوری میں کھڑا رہے اور اس کو شراب یا مہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کو پیش کرے نہایت موضوعانہ مہذب طریقے سے. اور ان کا چناؤ، ان کا جو مقرر کیا جاتا تھا، بہت باریک بینی کے ساتھ اس کی چھان بین کی جاتی تھی. دوسرا ملازم نان بھائی یعنی کہ روٹی پکانے والے، اور تیسرا ملازم جو تو کھانا پکانے والے تھے، جس کا ذکر آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. فرعون کے اس واقعے کے حوالے سے اور یوسف کے واقعے کے حوالے سے کہ جیل کے اندر جب ان کو بند کر دیا گیا تھا. کیوں ایسا کرتے تھے آگے جا کر ہم دیکھیں. ہم دیکھیں نہمیہ پہلا باب، اس کی پہلی 2 آیات کو دیکھیں کہ ماحول کیا تھا. نہمیہ نے کیوں روزہ رکھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا اجر خدا نے اس کو دیا. اس بات کو ہم کلام مقدس کے اندر اس کو جھانکیں گے، دیکھیں گے، غور کریں. جی 20ویں برس کے ذیل کے مہینے میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا. قصر سوسن میں نہمیہ تھے، وہاں پر تحقیق کا بادشاہ تھا، اس کا یہ ساتھی تھا. جی کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان میں سے یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا. تو ایسا تھا کہ مختلف بادشاہیں چڑھائی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یہودیوں پر چڑھائی کی گئی اور کچھ اسیر کر کے لے گئے. نبوکدنصر بادشاہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور دیگر بادشاہوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، اشور کے بادشاہ کے بارے میں دیکھتے ہیں. ان کو اسیر کر کے غلام بنا کے لے گئے، اور کچھ لوگوں کو جو جا نہیں سکتے تھے ان کو وہیں چھوڑ دیا. اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یروشلم کی فصیح کو اس بادشاہ نے
نیست و نابود کیا، ہیکل کو نیست و نابود کیا اور اس کی وسیلے پھاٹے جلا دی۔ جی انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں۔ وہ نہایت مصیبت اور ذلت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آسمان کے خدا کی حضوری میں کیا کی میں نے کئی روز تک میں روتا رہا، ماتم کرتا رہا، روزہ رکھا، میں نے فریاد کی۔ یہ ہے درد دل، ایک ایسا شخص جس کے پاس اچھی ملازمت بادشاہ کے حضوری میں کھڑا رہتا ہے، اسے جب اپنے علاقہ یروشلم اور وہاں کے لوگوں کی خبر ملتی ہے تو دلگیر ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، رونے لگتا ہے، چراتا ہے، اور اس دستور کے مطابق جو اسرائیل میں دستور تھا کہ روزہ رکھ کر خدا سے کیا کر، فریاد کر، دعا کر، روتے تھے وہ لوگ، ماتم کرتے تھے۔ روزے کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا، اس نے اپنی جان کو دکھ دیا۔ ہم روزے کی بابت جو اسرائیلی رکھتے تھے یا نینوا کے لوگوں نے بھی رکھا، وہ ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے، ٹاٹ پہن لیتے تھے، اپنے سر پر خاک ڈالتے تھے، جس کی مناسبت سے آج مسیحوں میں بھی ایش بیٹس کے لوگ کہتے ہیں راک کا بدھ۔ اس راک کے بدھ کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ جب یہ ہسٹوریکل چیز ہے اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ گو کیا ہمیں راک کے بدھ پر ایمان نہیں ہے؟ راک تو کیا ہوتی ہے؟ راک ہوتی ہے۔ اب تو یسوع مسیح نے اپنا صلیب دے کر ہمیں زندہ کر دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے راک۔ لیکن چونکہ یہ یہود اور اسرائیلیوں کے ساتھ منسوب تھے، تو جس دن پام سنڈے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جس دن پام سنڈے ہوتا تو کھجوروں کی ڈالیاں جو لوگ لے کر ہوشیانہ کے نعرے لگاتے، اب تک اپنے چرچز میں اس کھجوروں کی ڈالیوں کو چھوڑتے تھے، اور پھر کلیسیا کی کمیٹی کے لوگ ان کھجوروں کو آگ لگاتے تاکہ ان کھجور کی ڈالیوں کو جس کو لہراتے تھے اس کی بےعزتی نہ ہو، اور اس راک کو وہ اکٹھا کرتے، اور اگلے سال ایش ویڈنسڈے والے دن اس کی راک مسیحوں کے سر کے اوپر ماتھے پر کراس لگا کر کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ کلیسیاں یہ عمل پوری دنیا میں کرتی ہے۔ تو یہ ایش ویڈنسڈے ہے، ہمیں نہیں لکھنا چاہیے ایش ویڈنسڈے، کیونکہ اب ہم یسوع کے خون میں زندہ ہیں، اس کی صلیب کی قدرت سے۔ آمین، ہاللویا۔ آج وہ روزے ڈانٹ اور خاک والے روزے نہیں ہیں۔ آج جو ہم نے روزے رکھنے ہیں، اپنے ان دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو، مشکلات کو جو کلیسیا کے اوپر ہے، ہمارے خاندان کے اوپر ہے، ہمارے عزیزوں کے اوپر ہے، بیمار ہیں، قسم پرسی کی حالت میں ہیں، غربت میں ہیں، یا جیسے پاکستان کی اکانومی بہت نیچے چلی گئی ہے، افغانستان کے پیسے سے بھی نیچے چلی گئی ہے، ان حالات میں ہم کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں، درد رکھیں، جیسا نہمیہ یروشلم کے لیے درد رکھتا ہے، پھٹ گیا، ماتم کیا، اور پھر
کی دعا دیکھی، اتنی خوبصورت دعا. آج ہم دعاؤں کے سلسلے کو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے پاکیزگی کے بارے میں جاننا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کے بارے میں جاننا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس جوش اور جذبے کے ساتھ خدا کے ساتھ گزار سکتے ہیں، تو نہمیہ کی کتاب اور عزرا کی کتاب دونوں کو مل کر پڑھے، کیونکہ یہ نہمیہ اور عزرا ایک ہی وقت کے نبی ہیں، اور یہ بعد میں جو عزرا نے لکھا اور نہمیہ نے لکھا یہ ایک ہی کتاب ہے. لیکن کلیسیا نے اس کو علیحدہ کیا تاکہ عزرا کے وہ سارے کام اور نہمیہ کے وہ سارے کام صاف اور واضح. یہ آگے جا کر دیکھتے ہیں. جی. اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیط. اب یہ یہاں دیکھیے دعا کا طریقہ. جب بھی ہم دعا کریں، خدا ان کی تعریف کریں. پہلا سٹیپ جو ہے وہ خدا کی کیا ہے؟ تعریف ہے. اور یہاں پر نہمیہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کی تعریف کر رہا ہے، خدا کی تمجید کر رہا ہے، خدا کو قادر مطلق کہہ رہا ہے، اس کو عظیم خدا کہہ رہا ہے. اے عظیم خدا. جی بڑھے. اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیط، جو ان کے عظیم و محیط. آج ہماری کلیسیا کے اندر لوگ ریورنڈ لکھتے ہیں REV. یہ جو ریورنڈ ہے یہ عظیم اور محیط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عظیم اور محیط جو لفظ ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمارے لوگ پریسٹ ریورنڈ لکھتے ہیں، وہ محیط ہے. محیط تو صرف کون ہے؟ خدا ہے. وہ عظیم کون ہے؟ خدا ہے. پاک کون ہے؟ خدا ہے. اے عظیم و محیط خدا. میں تیری منت کرتا ہوں. جی. جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے. اور یہاں پر خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عہد و فضل کو کیا رکھتا ہے؟ تو قائم ہے. اپنے عہد میں، اپنے فضل کو انڈیلنے میں قائم ہے. اور آج عہد اور فضل کی جو حقیقت مسیحوں کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی حقیقت بے معنی کر کے رکھتی ہے. میں تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہوں، یہ اپنے خون کے ساتھ. اور آج ہم فضل کے دور میں ہیں، اور اس کے عہد اور فضل سے بہت سارے لوگ محروم ہیں. اور جو خدا کے عہد اور فضل کو یاد کرا کر اس کے حضور میں آتے ہیں کہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ عہد اور فضل کو کیا رکھتا ہے؟ قائم رکھتا ہے. آج نئے عہد کو، نیو کووننٹ کو، اور خدا کے فضل کو، گریس آف گاڈ، اس کو ہم نے پرے کر رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر مسیح کسم پرسی اور مجبوری کی حالت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے. یہ اکیلا آدمی ہے. نہمیہ کیسا ہے؟ اکیلا ہے، نوکر ہے، حصہ بادشاہ کا ساتھی ہے، اکیلا ہے. اور اکیلے نے یروشلم کے سارے بوجھ کو دعا کے ذریعے سے اپنے کندھے پر اٹھا لیا. یہ درد رکھتا ہے. جب اس نے رویا چلایا اور روزہ رکھا اور یہ دعا کی، کتنی خوبصورت ورڈنگ ہے اس کی. دیکھیے عام شخص ہے یہ. جی. میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کام لگا. میں تیری منت کرتا ہوں تو کیا لگا؟ یسوع مسیح نے پالوس رسول نے بھی یہی فرمایا کہ جب تو دعا کرے تو تمہاری درخواست سے منت اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کی ضرور پیش کی جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے. آپ اسی حصے کے بیچ میں جا رہا ہے تو کہ بیچ میں ان دعاؤں کے سلسلے کے اندر آپ دیکھیں نہمیہ کتنی دفعہ منت کرتا ہے.
فرمائیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں نہایت عارضی فروختی اور منت کے ساتھ ہمبلی ریکویسٹ کریں. ہم اپنے افسر کو ہمبلی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے خدا کو کیوں نہیں منت کرتے ہیں؟ جی پڑھیں. میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ. ابھی دو باتیں یہاں پر نہمیہ جانتا ہے کہ جو اپنے عہد اور فضل میں قائم ہے. جب ہم اسے کہتے ہیں کہ تو اپنا کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، اور پھر اس روزہ کے اوپر جو پوشیدگی میں ہے، جو آنکھوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں کسی مقصد کے لیے پیش کر رہا ہے، یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا دکھ ہے، وہاں کے لوگ قسم پرسی کی حالت میں ہیں. اگر آپ 4 اور 5 باب میں جا کر پڑھیں، ہائے خداوند ہم نے تو اپنے لڑکیاں اپنی بہنیں کام کرنے کے لیے ان کو دے دی اور بہت ساری ہماری بیٹے لانڈی ہو گئی ہے. کتنی دکھ کی بات ہے کہ خدا کی قوم کی بیٹیاں لانڈی کی حیثیت میں غیر قوموں کے گھر میں کام کرتی ہے. لانڈی کا آپ کو پتہ ہی ہے نا، یا اصول ہوتا ہے، آج بھی ہے. یہ نہیں کہ آج بھی لانڈی کا اصول ہے کہ اس کو کوئی زر خرید ہے، اس کے جیسے مرضی آپ اس کا استعمال کریں. جیسے سارا نے اپنی لانڈی دے دی، ایسے اسی طرح سے یعقوب نے لیا نے اور راحیل نے اپنی لانڈیاں کس کو دے دی؟ یعقوب کو، تاکہ ان میں سے کیا پیدا کرے؟ اولاد پیدا کرے. ہاں خداوند ہم اپنے خطاؤں کا ذکر کریں، اپنی قوم کی خطاؤں کا ذکر کریں، خدا کے سامنے رکھیں، کیونکہ خدا گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا، مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ہم خطا کار ہیں. کلام مقدس ہمیں سکھاتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نیک نہیں سوائے اس خداوند کے. نہمیہ جانتا ہے اس بات کو اور وہ اقرار کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے. جی. اور میں اور میرے ہمارے خاندانوں دونوں نے گناہ کیا ہے. میں نے انکلوڈ کرا اپنے آپ، روزہ بھی رکھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے. یہاں تو جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ ہی ختم نہیں ہوتی. میں بہت روحانی ہوں، میں سب بنایا ہوگا روحانی والا. چلیں گے ایسے جیسے بہت آسمان سے اتری کوئی مخلوق. کیا کہتا ہے؟ میں نے اور میرے قبیلے کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ میرے گھرانے کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ گناہ. اقرار گناہ ہو رہا ہے سب سے پہلے. وہاں پر تعریف، تمجید، اس کے بعد خدا سے فریاد کہ آنکھیں کھلی رکھ، اس کے عہد پیمان کو اسے یاد کرانا، اس کے بعد اپنے مدعا کو بیان کرنا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا. جی. ہم نے تیرے خلاف بڑی جی. ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے. ہم نے تیرے خلاف کیا کیا؟ بڑی بدی. یہ ایسا گناہ اگر کسی نبی یا کسی پریسٹ کے منہ سے سنو، یہ بدکار بھی ہے. کیا کہتا ہے؟ ہم نے بڑی بدی کی ہے. دعا سننے والے بڑے چکنے ہو کے دعائیں سنتے ہیں. صاحب نے کیا میں بڑی بدی کی ہے، پتہ نہیں کی کیتا ہے. کوئی ساڈا پادری، کوئی ساڈا پریسٹ، کوئی مسجد لاؤن تھلے انہیں اقرار کر لیا کہ میں بڑی بدی کی. اقرار میں نے بڑی کیا کی ہے؟ بدی کی ہے. اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا. آئین اور فرمان، تیرے وہ دستور، تیرے وہ شریعت جو تو نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس کو نہیں مانا، ہم اقرار کرتے ہیں. جی. میں تیری منت کرتا ہوں. لیکن پھر لفظ منت ہے. اپنے اس قول کو یاد کر. یاد کراتا کون؟ یہوہ خدا کو جو کوئی سینہ کے اوپر
موسیٰ کے ساتھ جو قول اور قرار ہوئے تھے کہ اگر یہ قوم روح سچائی کے ساتھ میرے ساتھ چلتی رہے گی، میں نے جو اسے مصر کی غلامی سے نکالا، اس کو وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر پہنچاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، جہاں کے پھل، جہاں کے فصلیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، جہاں پر جو ہے بارش ہوتی ہے اور بارش کے وسیلہ سے وہاں پر کثرت کے ساتھ فصلیں ہوتی ہیں۔ میں وقت پر بارش برساؤں گا۔ اے خداوند جو تو نے قول اور قرار کیا تھا، اس کو میں تجھے یاد کراتا ہوں۔ ہم کس مصیبت میں اپنے گناہوں کے باعث پڑ گئے۔ یروشلم جو خدا کا گھر ہے، یروشلم جو مقدسین کی جگہ ہے، یروشلم جہاں پر خدا کے نبی پیدا ہوئے ہیں، آج اس کی دیوار، اس کی فصیل، اس کے فاتح کیا ہیں؟ چلے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے، اور وہاں کے لوگ بڑی مصیبت میں۔ جی قول کو یاد کر رہے خدا جی کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، اور اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو وہ تمہارے آوارہ گردہ آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا، جسے میں نے چن لیا تاکہ وہاں پر میرے کیا ہو نام۔ میرے چیزوں ہمیں خدا کو یاد کرانا ہے کہ ہم اگر اس کا کلام نہیں پڑھتے، ہم دعا نہیں کرتے اور نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کی سزا کا وہ خود وعدہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اور اے خدا تجھے قول یاد کراتا ہوں کہ اگر وہ اپنا اقرار کرتے گناہ کا، مان لیتے ہیں، اور تیرا وعدہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے گردنواں میں بھی تیری قوم ہوگی، وہاں سے میں اکٹھا کر کے اس مقام پر جو میں نے وعدہ کیا ہے، وہ جگہ جو چنی ہوئی ہے، وہاں تم کو کیا کروں گا؟ پہنچاؤں گا، اور وہاں پہ میرا کیا ہوگا؟ نام ہوگا۔ اے خدا یروشلم کی فصیل دھل چکی ہے، اس کے فاتح چھل چکے ہیں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جنہوں تو نے اپنی بڑی قدرت اور کبھی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کام لگا۔ اس کے ساتھ جو بندے آئے تھے وہ اور یہ مل کر دعا کر رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں پر کیا کر؟ کام لگا، جواب دے خدا۔ آگے دیکھیے، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں، پھر دیکھیے منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کو کامیاب کر۔ پہلی بات اینڈ کہاں پر کر رہا ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سن کر گناہوں کا قرار، اس کے قول، اس کے وعدے یاد دلا کر آج ہم پھر معافی مانگتے ہیں اور اس کو یاد کراتا ہے، اور اینڈ کو کیا کر رہا ہے؟ ہمیں، مجھے کامیابی عطا کر، کیونکہ جس شخص کے پاس میں نوکر ہوں، جس کا میں ساتھی ہوں، اس شخص کے لیے دعا ہم کرتے ہیں کہ اس کا ذہن و خیال کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے۔ میں جب بھی دعا کرتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں وہ اپنے آفس میں جہاں بھی ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اے خداوند ان کے آفیسر اور ان کے لوگوں کا دھیان اور خیال اپنے بندے کی حمایت میں رکھ۔ دیکھیں تو ہمیں کیا دے؟ کامیابی دے اس شخص کے سامنے، اس شخص کے سامنے کون؟ اس رشتہ بادشاہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس رشتہ بادشاہ کے سامنے جب میں اس مدعا کو بیان کروں تو اس پر فضل کر، تو اس پر کیا کر؟ فضل کر۔ یہ غیر قوم کا بادشاہ ہے، اس پر کیا کر؟ فضل کر۔ اور آج مسیح فضل کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ ٹھیکیدار۔ ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے پہ بھی فضل ہو، اور وہ فضل مانگتا ہے تو اس پر کیا کر؟ فضل کر، کیونکہ میں اس بادشاہ کا ساتھی۔ چلے یہ خوبصورت دعا اور اس کے رزلٹ روزہ، دعا، اقرار اور فریاد، اور اس بات کا جواب کہ خدا کا فضل اس بادشاہ پر کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا باب اس کی 8 آیتیں ہم دیکھ لیں گے۔ ہر ایک آیت میں
हालांकि पूरा जो नहमी की किताब है मौजों के साथ भरी हुई है। फिर आगे जाकर मैं इसको एक ब्रीफली हम इसकी ब्रीफिंग देखेंगे कि किस किस स्टेप्स के ऊपर ये खुदा ने इनको कामयाबी दी। जी नहमिया दूसरा बाब उसकी पहली आयत। इस हर्षा बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी। मैंने बादशाह को दी। और इससे पहले कि मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। इससे पहले कभी मैं उदास नहीं हुआ। रियाकार क्या होते हैं? चेहरों को क्या करते हैं? उदास बनाते हैं। अपने चेहरों को क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं जानबूझकर। असल में उदासी अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, जो आगे जाकर कहते हैं कि हमने उनसे तो इतना कर्जा लिया हुआ है सूद के ऊपर, कैसे अदा करेंगे? हमने तो अपनी बेटियां उनको दे दी हैं और हमारी बेटियां तो अपनी लामी की हैसियत रखती है। चेहरा क्या है इसका? उदास, हकीकी रोजा, दर्द है अंदर, तड़प है अंदर, रो रहा है कई दिनों से कि जब मैं जाऊं। अब खुदा ने एक माहौल क्रिएट किया। क्या किया खुदा ने? माहौल क्रिएट किया है। इस दुआ और रोजे का जवाब इस तौर पर आया है। एक माहौल खुदा क्रिएट कर देता है। पाक रूह जब आता है, खुदा का फजल आता है, क्योंकि उसने खुदा का फजल उस बादशाह के ऊपर मांगा, उससे कामयाबी मांगी, तो खुदा ने एक माहौल क्रिएट किया और वो चांस मांग रहा है। जैसे हम कई दफा अपने बड़े ऑफिसर के पास जाते हैं, वो अपनी बातों में या अपने काम में मसरूफ होते हैं। हम उस चांस पे होते हैं कि कब ये अपनी इस काम को खत्म करें और मैं अपनी बात को अपने अफसर के साथ कर सकूं। लेकिन यहां पर जैसे ही प्याला उसको पेश करता है तो ये बादशाह साहब जो है, बादशाह इस्लाम जो उसके चेहरे को देखता है, तेरा चेहरा उदास क्यों है? फजल हो गया जी। तो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है। तू बीमार भी नहीं, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तुझे दिल का कोई गम है, उसके सिवा और कुछ। ये गुफ्तगू कौन कर रहा है? बादशाह। खुदा मौके प्रोवाइड करता है। मौका उसको दिया क्या खुदा ने कि चल अब गुफ्तगू इस पर शुरू हो चुकी है। तुझसे हम शुरू कर रहे हैं कि ना तो तू बीमार है, चेहरा तेरा उदास है, दिल का गम तुझे लगा है, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तू मेरी सल्तनत में बड़ा मुकद्दम है, बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर है। अब तो उसने क्या किया? मैं डरा। क्या लिखा से? तब मैं बहुत डर गया। तब मैं बहुत डर क्यों गया? ये एक पॉइंट है। और कहे मैं बहुत डर गया। बादशाह ने मुझे कहा, उदास ना तू बीमार, क्या बात है तुझे? मैं डर गया और जल्दी से उसने जवाब दिया। एक मिनट, ये डर के बारे में खुदाम जो तफसीर इसके बारे में लिखते हैं और बादशाह की जो तारीख है उसके अंदर मैंने बताया था कि 3 लोगों को जो चुनाव करते हैं बड़ी स्क्रूटनी की जाती है, बड़ी छानबीन की जाती है। एक साथी की, एक नान भाई की और एक कुक की। क्यों? ये उन लोगों को चुनते हैं जो बहुत वफादार होते हैं, क्योंकि इनके जरिए से साजिशें होती हैं। इनके जरिए से क्या होती है? साजिश होती है। आपने देखा नाम भाई और साकी जो है अंदर बंद है, पता है आपको? यूसुफ के वक्त में, ठीक है, इसी तरह और दीगर मकामात में हम देख सकते हैं। ये क्या? क्यों?
کیونکہ سال جب کی جاتی تھی تو نان میں روٹی میں زہر ملا کر بادشاہ تک پہنچا دیا جاتا، اور بادشاہ سامد یا سلطن کے گزرا جو ہلاک ہو جاتے تھے یا کھانے میں کوئی چیز ملا دی جاتی تھی، اسی طرح سے بڑا معائنہ کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا اس کی چیزیں اداس ہے، اوے بادشاہ بھی ڈرے ہیں، نہیں بھی ڈرے ہیں، دونوں ڈرے ہوئے ہیں، وہ تیرا چہرہ خدا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو بیمار بھی نہیں ہے۔ اب ملکہ اور ان دونوں کے دل میں اور ان کے ساتھ جو گزرا ہے ان کے دل میں وہم آ گیا کہ اس نے میں کے پیالے میں کوئی چیز تو نہیں ڈالی، ہلاک تو نہیں کرتے ایران میں، اور اس لیے کیا ہوا، یہ ڈرا، جیسے قبر کئیوں کو سزائیں اور کئیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، یہ ڈرا کیوں؟ میں کا پیارا بنا تو ڈر کیوں لگ رہا ہے اس کو، اس کے چہرہ کیوں اداس ہے، ابھی ڈرا اور ڈرتے ہی فوراً بول پڑا۔ یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کیوں میں بیان کر رہا ہوں، جی آگے بڑھے۔ اور میں نے بادشاہ سے کہا، یہ تو پڑھنا ڈرا، یہ پڑھے۔ تب میں بہت ڈر گیا، اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ کیا پیش کیا، بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، مہذب ہے، عذاب کو جانتا ہے، بادشاہ کے محل کے جی سکھائے جاتے ہیں۔ میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے، اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ یس، اب یہاں پر دیکھیں جو انہوں نے مل کر دو تین ساتھی جو آئے تھے، حنانیہ اور اس کے ساتھ چند ساتھی، یہ مل کے جب دعا کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ خدا تو ہمیں کیا کر کام شامتا اور اس شخص پر کیا کر فصل کر۔ اب یہ دیکھیں کہ اس نے نہیں کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں تمہیں ڈر کر کہ میرا چہرہ کیوں نہ اداس ہو کہ میرے باپ دادا کی سرزمین، وہاں کی قبریں، وہاں کا جو فصیل اور ٹوٹی فاٹک جو ہے وہ جل ہوئے ہیں، اور پنجابی کہتے ہیں پورے ہاتھ سے باندھ کے دیہڑے بنے ہیں اور بڑی مشکلات ہیں وہاں پر۔ تو بادشاہ کہتا ہے پھر کیا درخواست میں کیا کروں؟ یہ فضل ہے، کس کو ہوا اس سے حصہ بادشاہ پر فضل۔ انہوں نے کہا اے خدا تو اس بادشاہ پر کیا کر فضل کر، فضل ہو گیا، وہ خود پوچھ رہا ہے کیا تیری درخواست ہے، کیا تو کہنا چاہتا ہے، بجائے یہ کہ جا بھائی عموماً دفتر میں ایسا ہوتا ہے نا، چیرے سردار سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی ہوتی ہے نا، تو چیرے سے ایسا بنا ہے بیمار ہے، پیٹ میں درد ہے، یہ ہے وہ، اسکول میں بھی ڈرامہ بازی ہو گئی تھی، تو بات سے یہ پھر کہتا ہے یار تو اللہ سے چل بھائی تو آج 2-4 دن کیا کر لے چھٹی کر لے، تو بادشاہ پوچھا تو پھر تیرے بزرگ وہاں پر اس کی قبر وہاں پر یہ سب کچھ میں کی کرا، ابھی یہ جواب بھی ہو سکتا ہے جاؤ بھائی آرام میں کھڑا ہے اپنا کام کر، قبریں تو ہیں وہاں پر میں کی کرا، لیکن خدا کا فضل ہوا تیری کیا درخواست ہے؟ ابھی درخواست کرنے کا موقع خدا کا پاک روح، خدا کا فضل فراہم کرتا ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے، یہ ہے حقیقی روزے کا جواب۔ جی تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ دیکھیں یہاں پر آپ پورا نہمیہ پڑھیں گے تو یہ اس کے خصوصی الفاظ ہیں کہ میں نے آسمان کے خدا سے کیا کی، وہاں جب شروع کرتا ہے آسمان کے خدا، یہاں بھی پھر میں نے آسمان کے خدا سے ایک سچے مسیح اور ایک سچے حقیقی جو خدا پرست شخص ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آئے تو ہم فوراً اپنے دل میں کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس نے فوراً کیا کیا جب اس نے کہا کیا تیری درخواست ہے، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں یا ہم اس دنیا میں پڑھ رکھا ہے کہ بادشاہ سلامت کہتا ہے کیا تیری درخواست ہے، میں تو یا علی سلطان تک دے دوں گا، اس کی سب کی باتیں کیونکہ سنی ہوئی ہیں، اور یہ فوری طور پر دل میں دعا کرتا ہے
اے آسمان کے خدا، تو نے فضل کر دیا ہے، تو نے اس کے دل کو کھول دیا ہے، اب تو بتا میں سے کیا مانگوں؟ بچی چوتھی آیت چوتھے جی پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہو، بادشاہ کی مرضی اور بادشاہ کے کرم کی نظر اور یہی ہم دعا کرتے ہیں اپنے آسمانی خدا سے، اے خداوند تیری مرضی کیا ہو، پوری ہو، اور تیرے کرم کی نگاہ ہم پر ہو۔ اے بادشاہ اگر تیری یہ مرضی ہو، اگر تیری کرم کی نگاہ مجھ پر ہو، تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں